کتاب الازکیہ میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف عقل مندوں کے لطائف جمع کیے ہیں۔ ان میں سے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک شخص جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحریرات میں لکھا ہے، ماں باپ کا نافرمان تھا اور یہ سمجھتا تھا زمانے جاہلیت کے اثر کی وجہ سے کہ پراپرٹی میں ماں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اصرار کرتا تھا کہ ماں کا حصہ قرآن میں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کہیں ماں کے لیے پراپرٹی کا ذکر ہو تو میں اپنی باپ کی وراثت میں سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس زمانے کے کسی دانشور اور ذہین و فتین مفتی صاحب کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا تو یہ شخص تو اردو دان تھا اور وہاں ماں کے لفظ سے وہ مسئلہ جاننا چاہ رہا تھا قرآن مجید میں، کہ ماں کے لیے قرآن میں کچھ لفظ آیا ہو کہ انہیں پراپرٹی میں حصہ ہے۔ تو وہ مفتی صاحب یوصیکم اللہ کی آیات سے تو بتانے میں اسے تو سمجھ میں آنا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ سورہ لہب کی جو آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو یہاں پر ماں کسب میں انہوں نے اس طرح پڑھا وما کا سب، ماں کا سب یعنی پورا کا پورا ماں کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نادان بیٹے کو اس طرح سمجھایا گیا کہ ماں کا سب، پوری پراپرٹی ماں کی ہے، تیری تو ہے ہی نہیں ہے، تب اس کے پلے پڑا اور اس نے اپنی اس ہٹ درمی سے باز آنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ جس طرح نادان کو بتانے کے لیے جملے کو آگے پیچھے انداز سے الگ طرز سے پڑھا گیا، اسی طرح آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں کہ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 76 پر انگلی رکھ کر جہاں سے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، یہ آیت پر قارون کے لفظ پر ہاتھ رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا ہے، قارون ہے نا، یہ کرونا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی کرونا کے بارے میں قارونا کو کرونا کا سمجھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں کرونا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس بیماری کا پہلے سے اللہ نے پیشن گوئی خبر دے دی ہے، تو اس میں زیادہ ڈرنے اور خوف کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کم علمی جہالت پر مبنی ہے، کوئی بیماری خاص اس نام کے ساتھ قرآن میں ہونا یا حدیث میں ہونا اور ہونے کا دعویٰ کرنا بھی نادانی، کم علمی، کم فہمی ہے، بلکہ قرآن مجید سے اس طرح ثبوت کے در پہ ہونا ایک طرح کی جہالت کا ثبوت ہے، اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ بیماریاں ہر زمانے میں مختلف آتی رہتی ہیں، نام انسان اسے دیتے ہیں، اس کے نام انسان تجویز کرتے ہیں، اس کے نام قرآن حدیث سے تجویز نہیں کیے جاتے ہیں، اور البتہ مختلف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ آزمائے جانے میں سے یہ بھی ایک بیماری ہے جس کے ذریعے سے اللہ آزما رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جتنی بیماریوں سے آزمایا جائے ان ساری بیماریوں کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہو۔ اس طرح کی حرکت مناسب نہیں ہے، قرآن میں لفظ کرونا کے ساتھ کوئی اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے۔